الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الرسل محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يا رب صل وسلم دائما أبدا وصل على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. یاد میں تیری سب کو بلا دوں، کوئی نہ مجھ کو یاد لے. یاد میں تیری سب کو بلا دوں، کوئی نہ مجھ کو یاد لے. اپنا سب گھر بار لٹا دوں، خانہ دل آباد لے. یاد میں تیری سب کو بلا دوں، کوئی نہ مجھ کو یاد لے. اپنا سب گھر بار لٹا دوں، خانہ دل آباد لے. سب خوشیوں کو آگ لگا دوں، تیرے غم سے دل شاد رہے. سب کو نظر سے اپنی گرا دوں، سب کو نظر سے اپنی گرا دوں، بس ایک تجھ سے فریاد رہے. معزز سامعین اور بزرگان محترم، پچھلے جمعہ کی حاضری میں اللہ رب العزت کے بابرکت نام کے حوالہ سے کچھ گزارشات کی تھی. اسی سلسلہ کو جاری اور ساری کرتے ہوئے اللہ رب العزت کے نام کی کچھ معرفتیں، کچھ صفاتی ناموں کے تذکرے آپ کے سامنے کروں گا. اللہ رب العزت حق اور سچ بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پہلے مجھے اور پھر آپ سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. معزز سامعین، سورہ مجادلہ کے حوالہ سے میں نے یہ بات پچھلے جمعہ کی حاضری میں بیان کی تھی کہ اس کی ہر آیت میں اللہ رب العزت کا اسم جلالہ ذاتی نام موجود ہے، یعنی اللہ. اور آپ دیکھیں کہ سورہ یاسین قرآن کریم کا دل ہے، لیکن اللہ نے سورہ یاسین کے اندر یہ چیز نہیں رکھی جو کہ سورہ مجادلہ میں رکھی ہے. اس کی وجہ علماء نے یہ لکھی ہے کہ قرآن کریم کی 114 سورتیں اور ان کا نصف کریں تو یہ 57 بنتا ہے، 57 بنتا ہے. اور یہاں پر قرآن کریم سورتوں کے اعتبار سے نصف ہوتا ہے. اب جب دوسرے نصف کی ابتدا ہوتی ہے تو اس میں پہلی سورت سورہ مجادلہ. تو جس طرح اللہ رب العزت نے فاتحۃ الکتاب فضیلتوں والی عظمتوں والی سورت قرآن کریم کے شروع میں رکھی ہے، تو اسی طرح اللہ نے دوسرے نصف کے شروع میں بھی سورہ مجادلہ کے ہر آیت کے اندر ذاتی نام کو بیان کر کے یہ بتایا کہ اے میرے بندے، جب تو نے قرآن کریم پڑھنا شروع کیا تو اللہ کا نام پڑھتا گیا. اب تجھے اللہ کی معرفت کا حصول اس قدر ہو جانا چاہیے کہ جس طرح اس سورت کی ابتدا، اس سورت میں اللہ نے ہر آیت کے اندر اپنے اسم ذات کو ذکر کیا ہے، تیرے وقت کی ہر گھڑی میں بھی اللہ
اللہ رب العزت کا اسم ذات موجود ہونا چاہیے۔ اور سورہ مجادلہ کے اندر اللہ رب العزت نے 40 مرتبہ اسم ذات کو استعمال فرمایا۔ 40 کے عدد میں حکمت کیا ہے؟ اللہ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، موسیٰ علیہ السلام سے ہم نے 40 راتوں کا وعدہ۔ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً، اللہ رب العزت کی مقررہ کردہ مدت پوری ہوئی، یعنی 40 دن۔ تو 40 کے عدد کو انسان کے تغیر و تبدل میں، حالات کی تبدیلی میں بڑا دخل ہوتا ہے۔ بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو 40 دن کے بعد اس کے اندر تغیر آتا ہے، تبدیلی آتی ہے۔ اسی لیے علماء نے، صوفیاء نے چلے کی ترتیب بنائی ہے کہ جو بندہ 40 دن چلہ کاٹ لیتا ہے یا 40 دن اللہ کے راستے میں چلہ لگا لیتا ہے تو اس کے دل کی کیفیت اور حالت تبدیل ہو جاتی ہے۔ اسی لیے نماز کو تکبیر اولیٰ سے 40 دن ادا کرنا، اس پر اللہ رب العزت کی طرف سے بڑے اعزاز و اکرامات ہیں۔ اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ جو بندہ 40 دن تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھ لیتا ہے، پہلے وہ نماز کو نہیں چھوڑ رہا تھا، اب نماز اس کو نہیں چھوڑے گی، یعنی نماز جو ہے اس کی عادت بن جائے گی، اس کے اندر رچ بس جائے گی۔ معزز سامعین، آپ دیکھیں کہ آذان ہے، آذان کی ابتدا میں بھی اللہ نے اپنا اسم ذات ذکر فرمایا ہے، اور آذان کی ابتدا اخیر میں بھی، آخر میں بھی اللہ رب العزت نے اپنا اسم ذات استعمال کروایا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ سے اذان شروع ہوتی ہے، اللہ کے ذاتی نام سے شروع ہوتی ہے، آخر میں لا الہ الا اللہ، اللہ پہ جا کے اذان کا اختتام ہوتا ہے۔ اقامت دیکھیں، اللہ کے ذاتی نام سے شروع ہوتی ہے اور اللہ کے ذاتی نام پر اذان کا اختتام ہوتا ہے، اقامت۔ اور اسی طرح نماز دیکھ لیں، نماز میں ابتدا بھی اللہ کے ذاتی نام سے ہوتی ہے اور انتہا بھی اللہ کے ذاتی نام سے ہوتی ہے۔ سبحانک اللہم، یہاں سے ابتدا ہوتی ہے، اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ورحمت اللہ، آخر میں اللہ کا لفظ آتا ہے، یہاں پہ نماز ابتدا پذیر ہوتی ہے۔ تو یہ اتنا بابرکت نام ہے، اتنی صفات والا نام ہے، اللہ رب العزت نے اس کو آذان کی ابتدا اور آخر، اقامت کی ابتدا اور آخر، نماز تو سب سے اہم عبادت ہے، اس کی ابتدا اور اس کے آخر میں رکھا ہے کہ جو بندہ آذان دینے کے لیے جائے اس کی ابتدا بھی اللہ سے ہو، اس کی انتہا بھی اللہ پہ ہو۔ جو بندہ نماز پڑھنے کے لیے آئے اس کی ابتدا بھی اللہ سے ہو، اس کی انتہا بھی اللہ سے ہو، اور نماز کے اندر، اقامت کے اندر اور آذان کے اندر ابتدا اور انتہا میں اللہ نے اپنا اسم ذاتی رکھ کے بتایا ہے کہ اے میرے بندے، جیسے یہ اللہ کے ذاتی نام سے شروع ہوتے ہیں، ذاتی نام پہ اختتام ہوتا ہے، تیری زندگی کی ابتدا بھی اللہ سے ہونی چاہیے، تیری زندگی کی انتہا بھی اللہ پہ ہونی چاہیے۔ بچہ پیدا ہوتا ہے، آنکھیں کھولتا ہے تو کانوں میں آواز آتی ہے اللہ اکبر، پہلا کلمہ جو اس کے کانوں میں جاتا ہے وہ اللہ ہے، باقاعدہ جو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ کیوں؟ ابتدا تو اللہ سے ہوئی، انتہا بھی اللہ پہ ہوگی، تو یہ بندہ کامیاب ہو، کامران۔ یہ اتنا بابرکت نام ہے، اللہ کا نام اتنا بابرکت ہے تو اس کی ذات کتنی بابرکت ہے۔ شیطان سے پناہ مانگتے، اللہ کی شیطان سے دشمنی
ذاتی ہے۔ جب دشمنی ذاتی ہے تو اللہ نے اپنی پناہ پکڑنے کے لیے بھی اپنے ذاتی نام کو ذکر کیا ہے، اعوذ باللہ، اللہ کی پناہ پکڑتا ہوں من الشیطان الرجیم۔ جب بسم اللہ کی باری آتی ہے اس میں بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی اللہ کے نام سے شروع ہے جو رحمان ہے اور رحیم ہے۔ وہاں بھی شیطان سے پناہ مانگے تو اللہ کا ذاتی نام ہے، اور کسی چیز میں برکت کے لیے بسم اللہ پڑھ لیں تو اللہ رب العزت کا ذاتی نام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جگہ جگہ پہ اپنا ذاتی نام ذکر فرمایا ہے، اور ایک خاص ٹاپک پر اور خاص صفت پر وہ آیات ہیں جن میں اللہ رب العزت نے اپنے نام کا تذکرہ فرمایا۔ جہاں جہاں پر اللہ کا نام ضروری تھا پڑھنا لینا، وہاں پہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اپنے نام سے قرآن کریم کو مزین فرمایا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا، الہ العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ اہل ایمان کا دوست ہے، واللہ ولی المؤمنین، اور اللہ مومنوں کا دوست ہے۔ جو بندہ ایمان لاتا ہے اور نیک اعمال کرتا ہے، اللہ رب العزت اپنے ساتھ دوستی کا ذکر فرماتے ہیں۔ جب اہل ایمان کے ساتھ اللہ رب العزت نے اپنے تعلق کو بیان کیا تو اللہ نے یہ ارشاد نہیں فرمایا الرحمن ولی المؤمنین الرحیم ولی المؤمنین، کہ یہاں پہ شک و شبہ پیدا ہو سکتا تھا تو اللہ نے ارشاد فرمایا اللہ ولی المؤمنین واللہ ولی المؤمنین، اللہ اہل ایمان کا دوست ہے۔ اللہ کے فضل کے بغیر اس کائنات کا نظام نہیں چل سکتا۔ جب اللہ کا فضل ہوتا ہے تو کائنات کا نظام چلتا ہے۔ تو جہاں جہاں پر اللہ رب العزت نے اپنے فضل کا ذکر فرمایا وہاں پہ اللہ نے اپنے ذاتی نام کا تذکرہ فرمایا۔ الہ العالمین ارشاد فرماتے ہیں ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جس کو چاہتے ہیں اپنا فضل عطا فرما دیتے ہیں۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ رب العزت فضل عظیم والے ہیں۔ اور مقامات پر بھی جہاں پہ فضل کا ذکر آتا ہے اللہ اپنا ذاتی نام ذکر فرماتے ہیں وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، جہاں پہ فضل کا ذکر آیا تو اللہ نے اپنا اسم جلالہ اپنا ذاتی نام ذکر فرمایا۔ یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ساری کائنات کا نظام اللہ کے فضل کے بغیر نہیں چل سکتا۔ اللہ کا فضل ہوگا تو یہ نظام چلے گا۔ تو فضل کا ذکر ہے تو اللہ نے اپنا ذاتی نام ذکر فرمایا۔ اللہ نے اپنی ایک خاص رحمت کا ذکر فرمایا جس کو کہا جاتا ہے سکینہ، تو وہاں پر بھی اللہ رب العزت نے اپنا ذاتی نام ذکر فرمایا کہ فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اللہ سکینہ نازل فرماتے ہیں اپنے رسولوں پر بھی اور اہل ایمان۔ یہاں پر بھی اللہ رب العزت نے اپنے ذاتی نام اللہ ذکر فرمایا۔ تو معزز سامعین دیکھیں اللہ کا ذاتی نام کہاں کہاں پہ استعمال کرنا ہے۔ اگر یہ چیز سب سے زیادہ اتھینٹک طور پہ کہیں سے پتہ چلتی ہے تو وہ قرآن کریم ہے کہ کہاں پہ رحمان آئے گا، کہاں پہ رحیم آئے گا، کہاں پہ منان آئے گا، کہاں پہ حنان آئے گا۔ ان ساری چیزوں کے بارے میں جو اتھینٹک رپورٹ ملتی ہے وہ قرآن کریم سے ملتی ہے۔ یہاں پہ اللہ کا ذاتی نام استعمال کرنا
جہاں پہ نیک لوگوں کا تذکرہ فرمایا، اہل ایمان کا تذکرہ فرمایا، وہاں پر بھی اللہ رب العزت نے اپنے ذاتی نام کو ذکر فرمایا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، جب وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، جب وہ اللہ کی اطاعت و فرما برداری اختیار کرتے ہیں، تو اللہ کے دربار میں یہ عرض کرتے ہیں ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ میری نمازیں، میری قربانیاں، میرا مرنا، میرا جینا رحمان کے لیے نہیں، رحیم کے لیے نہیں، حنان کے لیے نہیں، منان کے لیے نہیں، للہ رب العالمین، اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ میری نمازیں، میرے روزے، میرا مرنا، میرا جینا، میری ساری زندگی جو ہے وہ اللہ کے لیے ہے۔ تو یہاں پر بھی اللہ رب العزت نے اپنا ذاتی نام ذکر فرمایا ہے کہ وہ میرا ذاتی نام لے کے یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے لیے عبادت و ریاضت کرتے ہیں۔ الہ العالمین ارشاد فرماتے ہیں الذین، یہ مومن لوگ، یہ نیک بندے، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، اللہ کے نیک بندے وہ ہیں یذکرون اللہ، جو اللہ کا نام لیتے ہیں، کھڑے ہوئے بھی، بیٹھے ہوئے بھی اور لیٹے ہوئے بھی۔ پھر جیسا کہ شاعر نے کہا، میں نے آپ کے سامنے شعر پڑھا، یاد میں تیری سب کو بلا دوں، کوئی نہ مجھ کو یاد دے، یاد میں تیری سب کو بلا دوں، کوئی نہ مجھ کو یاد دے، یاد میں تیری، یاد میں تیری اے اللہ، یاد میں تیری، یاد میں تیری سب کو بلا دوں، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے، اپنا سب گھر بار لوٹا دوں، اپنا سب گھر بار لوٹا دوں، کھانا دل آباد رہے۔ اللہ کی یاد میں سب کچھ لوٹانے کے بعد اگر دل کی مستی آباد ہو جائے تو اللہ کی طرف سے کامیابی کا سرٹیفکیٹ ادا ہو جاتا ہے۔ یاد میں تیری سب کو بلا دوں، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے، اپنا سب گھر بار لوٹا دوں، کھانا دل آباد رہے، سب خوشیوں کو آگ لگا دوں، غم سے تیرے دل شاد رہے، سب خوشیوں کو آگ لگا دوں، غم سے تیرے دل شاد رہے، سب خوشیوں کو آگ لگا دوں، غم سے تیرے دل شاد رہے، سب کو نظر سے اپنی گرا دوں، بس ایک تجھ سے فریاد رہے، سب کو نظر سے اپنی گرا دوں، بس ایک تجھ سے فریاد رہے، مرتے دم تک میری زبان پہ یہ رہے کلمہ اے اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، مرتے دم تک اسی پر مر جاؤں، اسی پہ زندگی گزرے، اسی پہ ابتدا ہوئی ہے، اسی پہ انتہا بھی۔ معزز سامعین، علم کی، یقین کی تین قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک ہے علم الیقین، ایک ہوتا ہے عین الیقین، اور ایک ہوتا ہے حق الیقین۔ ایک ہوتا ہے علم الیقین، ایک ہوتا ہے عین الیقین، اور ایک ہوتا ہے حق الیقین۔ جو صحابہ کرام تھے ان کو حق الیقین حاصل، اور ہمیں پہلا درجہ علم
آ جاتا ہے۔ اب اس کو ایک مثال سے سمجھیں، آپ کو سردی لگ رہی ہے، آپ کسی جگہ پہ گئے ہیں، آپ نے اپنے دوست یا بھائی کو کہا کہ میرے لیے چائے لے آؤ گرم، مجھے سردی لگ رہی ہے۔ آپ کا بھائی آپ کو کہہ کے جاتا ہے کہ میں چائے لے کے آ رہا ہوں، وہ چائے لینے چلا گیا، آپ کو یقین ہے کہ وہ چائے لے کے آئے گا، اس کو کہتے ہیں علم الیقین۔ ہمیں یہ بھی حاصل ہے۔ دوسرا درجہ ہے عین الیقین، کہ آپ کا بھائی آپ کے سامنے چائے لا کے رکھ دے، آپ چائے کا مشاہدہ اپنی آنکھوں سے کر لے، تو اس کو کہتے ہیں عین الیقین۔ اور تیسرا درجہ ہے حق الیقین۔ حق الیقین کا کیا مطلب ہے؟ حق الیقین کا مطلب یہ ہے کہ انسان نے وہ چائے پی لی، چائے پینے کے بعد اس کو تسلی ہو جائے گی یہ گرم ہی تھی، چائے ہی تھی اور مجھے سرور کو جانے والی تھی، یا میرے جسم کو جو ہے وہ حرارت دینے والی تھی، اس کو کہتے ہیں حق الیقین۔ مولا علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اگر جنت اور جہنم کو سامنے بھی دیکھ لوں تو میرے یقین میں کوئی فرق نہیں آئے گا، جیسے مجھے پہلے یقین ہے دیکھنے کے بعد بھی یقین ویسا ہی رہے گا، کیونکہ مجھے اللہ رب العزت کی ذات پہ حق الیقین حاصل ہے۔ پیغمبر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اے اللہ ہمیں چیزوں کو ایسے دکھا جیسے کہ حقیقت میں وہ چیزیں ہیں، ہمیں چیزوں کی حقیقت سمجھا دے۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُ۔ کائنات کی ہر چیز اللہ اللہ کرتی ہے لیکن تمہیں اس کی سمجھ نہیں آتی، لیکن اللہ والے جن کے سامنے چیزوں کی حقیقت واضح ہو جاتی ہے ان کو چیزیں بھی اللہ اللہ کرتی سنائی دیتی ہیں۔ احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ مفسر قرآن اللہ کے ولی وہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے کپڑے میں سے بھی اللہ اللہ کی آوازیں سنائی دیتی ہیں، ایسی کیفیت پیدا ہو گئی، چیزیں مجھے اللہ کا ذکر کرتی ہوئی محسوس ہوتی ہیں۔ تو پیغمبر علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا کہ اے اللہ ہمیں چیزیں ایسے دکھا جیسے کہ ان کی حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے کہ چیزیں اللہ کا ذکر کرتی ہیں، ہمیں نظر نہیں آتی۔ جنہوں نے تردد کیا، کوششیں کی، اللہ کو راضی کیا، اللہ رب العزت نے پھر انہیں دکھایا ہے کہ میں ہوں۔ اور جو سب سے پہلا درجہ ہے علم الیقین، اس کا مطالبہ اور مقصود یہ ہے کہ انسان اللہ کی جانتے بوجھتے ہوئے نافرمانی نہ کرے، اپنے دنیاوی معاملات بھی کرے، نماز بھی پڑھے، اچھے کام بھی کرے، حرام کاموں سے بچے، یہ تو سب سے کم درجہ ہے دین پر چلنے کا۔ سیٹسفیکشن ہے کہ چلو اطمینان ہے کہ انشاءاللہ اللہ رب العزت کی رحمت ہوگی، اللہ بخش دیں گے، معاف کر دیں گے، وگرنہ اس سے اونچے درجے ہیں۔ ان بزرگوں کو دیکھیں جنہوں نے ساری عمریں جو ہے وہ دین کے لیے لگا دی، اپنی ساری زندگی اللہ کے دین پر کام کرتے ہوئے گزار دی، جنہیں حق الیقین حاصل ہوا، جنہیں چیزوں کی سمجھ آئی، جنہوں نے جانا کہ وہ دیکھو کپڑا بھی اللہ اللہ کی سرائے بنا کر رہا۔ معزز سامعین، اللہ رب العزت نے جہاں پر اپنے نیک بندوں کا ذکر کیا ہے، محبت کا، ان کی محبت کا، ان کے پیار کا، ان کے نام لینے کا، تو وہاں پہ اللہ فرماتے ہیں یحبونہم ویحبونہ۔ اصل تو تقاضا یہ تھا کہ اللہ فرماتے وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ بھی ان سے محبت کرتا ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ جو میرا نام لینے لگ جاتا ہے وہ مجھ سے بعد میں محبت کرتے ہیں، میں ان سے بھی پہلے ان سے محبت شروع کر دیتا ہوں۔ اور حدیث قدسی میں آتا ہے الہ العالمین ارشاد فرما دیتے ہیں کہ میرے نیک بندے میری ملاقات کا اتنا شوق نہیں رکھتے جتنا میں خود ان کی ملاقات کا شوق رکھتا ہوں۔ یہ چھوٹی سی بات ہے کہ اللہ رب العزت خود ملاقات کا شوق رکھتے ہیں، اور جو بندہ اللہ کا نام لیتا ہے، اللہ سے تعلق جوڑ دیتا ہے، اور ہمارے لکھا ہے کہ اللہ بغیر حسب و نسب کے ایسے بندے کو عزت عطا فرما دیتے ہیں۔ کوئی بندہ عزت پاتا ہے اپنے حسن و جمال کی وجہ سے، کوئی عزت پاتا ہے اپنے مال و دولت کی وجہ
و نسب کیا ہے، سب اس کی عزت کرتے ہیں، سب اس کا اکرام کرتے ہیں. کیوں؟ جب رشتہ اللہ سے جوڑا ہے اللہ نے لوگوں کے دلوں میں اس کو معزز بنا دیا. اور دوسرا لکھا ہے کہ ایسے بندے کو اللہ بغیر کسب کے علم عطا کرتے ہیں، بغیر کسب کے علم عطا کرتے ہیں. یعنی وہ کسب نہیں کرتا، علم کے پیچھے نہیں بھاگتا، لیکن اللہ ایسے بندے کو علم کی دولت سے نواز دیتا ہے. اور تیسرا لکھا ہے کہ اللہ رب العزت ایسے بندے کو بغیر کمائے روزی عطا کر دیتے ہیں، بغیر کمائے روزی عطا کر دیتے ہیں. اللہ اللہ کرنے کے لیے بیٹھا ہے، وہ دیکھو فلاں امیر چلا آ رہا ہے، حضرت یہ ہمارا ہدیہ قبول کر، حضرت یہ گاڑی کی چابی قبول کر، حضرت یہ مقام قبول کر لے. یہ جو اللہ والا اللہ اللہ کے کرنے کے لیے بیٹھا ہے، دنیا اس کے قدموں میں آ گئی. کس وجہ سے کہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اس کو بغیر کمائے میں روشن. اور چوتھا علماء نے لکھا ہے اللہ اس کو علیحدگی میں بھی انس عطا کرتے ہیں. ہم جب الگ ہوتے ہیں، انفرادی طور پہ بیٹھتے ہیں، ہمیں وحشت ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں چار بندوں میں بیٹھیں بات چیت کریں، تو اللہ کا جو ولی ہوتا ہے اس کو علیحدگی میں بھی انسیت عطا ہو جاتی ہے، اس کا دل لگ جاتا ہے. اور آپ دیکھیں اللہ نے ذکر کیا ہے کہ بعض جنتی ایسے ہوں گے جن کو جنت کے جو نوکر ہوں گے، جنت کے اندر خدام ہوں گے، وہ ان کو شراب پلائیں گے. اور بعض جنتی ایسے ہوں گے جن کو ملائکہ اللہ کے فرشتے بھر بھر کے جام پلائیں گے. اور بعض جنتی ایسے ہوں گے کہ ان کو جنت کا دروغہ رضوان خود بھر بھر کے جام پلائے گا. یہ سارے جنتی ایک طرف، اب وہ جنتی بھی سامنے آتی ہیں. وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، ان کا رب ان کو جام بھر بھر کے پاکیزہ شراب کے جام پلائے. یہ درجہ حاصل ہونا چاہیے. ہمارے گھر میں مہمان آ جائے، بعض کے لیے چائے ہوتی ہے، بعض کے لیے پانی ہوتا ہے، پانی میں ٹھیک ہے جو روز روز آ جاتا ہے. بعض کے لیے کوئی بڑا خاص مہمان آ جائے، ہم اٹھ کے دروازے تک لینے کے لیے بھی آتے ہیں، اور دسترخوان بھی اچھا سجتا ہے، اس کے ساتھ بیٹھتے بھی ہیں، اور گلاس میں پانی ڈال کے چیزیں اٹھا کے دیتے ہیں، یہ بھی لیں یہ بھی لیں یہ بھی لیں. تو اللہ بھی ایسے ہی جو اللہ کے ساتھ اپنا زیادہ رشتہ اور تعلق بناتے ہیں، اللہ پھر خود ان کو اپنے ہاتھوں سے جیسے اللہ کی شان کے لائق ہے اللہ بھر بھر کے ان کو جام پلائیں. اور معزز سامعین، جو اللہ کے ساتھ اپنے رشتے اور تعلق کو مضبوط کر لیتا ہے، ان کی کیفیت دیکھیے. ایک بزرگوں کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اتنی اللہ اللہ کی، ان کے چہرے پہ ایسا نور آ گیا کہ کوئی ان کا چہرہ دیکھنے کی طاقت نہیں لا سکتا تھا، وہ اپنا چہرہ ڈھک کے رکھا کرتے تھے. اور ایک دفعہ ان کا خادم تھا عبد المجید، کہنے لگا حضرت اپنا چہرہ تو دکھائیں. ان بزرگوں کا چہرہ دیکھا، ان کا چہرہ دیکھ کے اس کی روح قبض کر، یعنی وہ ان کے نور کی طاقت نہیں لا سکا. اللہ اللہ کرنے سے اتنا نور حاصل ہوتا ہے. اور ایک اور بزرگ ہے، ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ رویا کرتے تھے تو ان کے آنسوؤں سے مشک و عنبر کی خوشبوئیں آتی ہیں. اور امام قاسم رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں تو آپ سنتے رہتے ہیں، بڑا مشہور واقعہ ہے کہ ان کے منہ سے خوشبوئیں آیا کرتی تھی. لوگ ان سے پوچھتے کہ تمہارے منہ سے خوشبو کیوں آتی ہے؟ وہ کہتے تھے کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے خواب میں آئے، مجھے آپ کی زیارت ہوئی، اور انہوں نے مجھے یہ کہا کہ تم اپنا وہ منہ میرے قریب لاؤ جس سے تم قرآن پڑھتے ہو، اللہ کے قرآن کی تعلیمات لوگوں کو سکھلاتے ہو. میں نے منہ قریب کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے منہ کا بوسہ دیا ہے. اللہ کی قسم جس دن سے حضور نے خواب میں بوسہ دیا ہے میرے منہ سے خوشبوئیں جاتی ہیں. یہ اللہ اللہ کرنے کا کمال ہے. تو ہم کیسے جو ہے اللہ اللہ کیے بغیر برکتیں حاصل کر سکتے ہیں؟ تبارک اللہ جی بیدہ الملک، ساری کی ساری برکتیں اسی کے ساتھ ہیں جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے. الذی خلق الموت والحیات، جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا. لیبلوکم ایکم احسن عملا. تو معزز سامعین، ایک بزرگوں کے بارے میں آتا ہے، کوئی بندہ ان کو کہنے لگا حضرت میں اللہ کا ذکر کرتا ہوں، اللہ کا نام لیتا ہوں. تو وہ کہنے لگے مجھے تیری عقل پہ حیرانی ہوتی ہے، میں تو اللہ کو بھولتا ہی نہیں ہوں، جو اللہ کو یاد کروں یا اللہ کو ذکر کروں. اللہ کو کوئی بھولے تو یاد کرے، جو بھولا ہی نہیں ہے وہ تو یاد کیسے کرے گا؟ وہ تو
مسلسل اللہ کے ذکر میں ہے 24 گھنٹے اس کی زندگی اللہ 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 کرتے گزرتی تو معزز سامعین ہماری زندگی کے بھی 24 گھنٹے روزانہ کی بنیاد پر اللہ کے ساتھ تعلق میں گزرے، اللہ کا نام لیتے ہیں۔ اللہ کے نام کی اتنی برکتیں ہیں، تو جب ہم اللہ کے فرائض جو اللہ نے ہم پہ فرض کیے ہیں اور جن چیزوں سے منع کیا ہے ان کو اپنائیں گے تو ان کے اندر کتنی برکتیں ہیں۔ اور اسی طرح پیغمبر علیہ السلام کا بھی معمول تھا اور ہمارا بھی معمول ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت کی محبت کو مانگنا چاہیے، اللہ سے اللہ کی محبت کو مانگیں تاکہ ہم اللہ سے محبت کرنے والوں میں شمار ہوں اور ہماری جو ہے وہ آخرت سبر۔ اللہ کے حبیب اللہ سے دعا کرتے ہیں، اے اللہ مجھے تو اپنی محبت عطا کر دے، اے اللہ مجھے اس عمل کی محبت عطا کر دے جو مجھے تجھ سے قریب کر دے، اے اللہ مجھے اپنی محبت عطا کر دے، مجھے اس عمل کی محبت عطا کر دے جو مجھے تجھ سے قریب کر دے، اے اللہ مجھے ان لوگوں کی محبت بھی عطا کر دے جن سے تو محبت کرتا ہے، جن سے تو پیار کرتا ہے، جن سے تو محبت کرتا ہے، مجھے بھی ان کی محبت عطا ہو جائے۔ تو یاد رکھیے جو اللہ سے محبت کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اللہ بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ آج کے دور میں ہم دین اسلام کو گالی نہیں دے سکتے کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ ہمارا ایمان خطرے میں ہے۔ اگر اسلام کو برا کہیں گے تو ہم دار اسلام سے خارج ہو جائیں گے۔ تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اللہ والوں کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ جو اللہ والے ہیں، دین والے ہیں، ہم ان کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایک بندہ کہنے لگا جی مولویوں نے جو ہے نا دین کا بیڑا غرق کر دیا۔ میں نے کہا جی مولویوں نے دین کا بیڑا غرق کر دیا، ٹھیک ہے، تو بتائیں دین کو سنوارا کس نے ہے؟ دین کو سنوارا کس نے ہے؟ دین یہاں تک پہنچا کن کے ذریعے پہنچا؟ اب جو بندہ بھی، مولوی کوئی اور مخلوق تو نہیں ہوتے، جو بندہ بھی دین کے ساتھ رشتہ جوڑ لیتا ہے وہ مولوی بن جاتا ہے۔ مولوی کہتے ہیں اللہ والے کو، جو اللہ سے رشتہ بنا لیتا ہے وہ اللہ والا بنا۔ میں نے کہا ہاں آپ یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ جاہل مولویوں نے دین کا بیڑا غرق کیا، یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے دین کو نقصان پہنچایا، لیکن آپ کو کون کہتے کہ آپ جاہل مولویوں کے پاس گئے جس کی نظر آپ کی جیب پہ ہو، جو آپ کو اللہ سے نہ جوڑے، جو اپنے سے جوڑے اور آپ کی جیب سے آپ کے پیسے کھائے، آپ کیوں ایسے بندے کے ساتھ رشتہ اور تعلق بنا؟ آپ اپنے اسٹیج پہ اس نعت خان کو بلا دیتے ہیں جو آپ سے پہلے یہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ 1 لاکھ روپیہ دوں گا پھر نعت پڑھوں گا، وہ جرابیں پہن کے اچھا سوٹڈ بوٹڈ ہو کے جب عشاء کی نماز ہو جاتی ہے پھر تو آ کے آپ کی مسجد میں کھڑا ہوتا ہے، مطلب اس نے نماز بھی پڑھی ہوتی ہے۔ اب اگر آپ ایسے لوگوں کے ہاتھ میں دین دیں گے تو پھر یہی ہوگی، وہ دین کا بیڑا غرق تو کریں گے جب وہ خود بھی ناچیں گے اور آپ کو بھی نچائیں۔ پیغمبر علیہ السلام کی نعت کا تقاضا ہے کہ عقیدت کے ساتھ احترام کے ساتھ پڑھی بھی جائے اور احترام کے ساتھ سنی بھی جائے۔ اب وہ خود بھی ناچنا شروع کر دیتا ہے اور عوام کو بھی نچانا شروع کر دیتا ہے اور 2 منٹ کے اندر وہ ساری عوام کی خدمت میں بھی پہنچا دیتا ہے۔ یہ آپ اس محفل میں بیٹھتے ہیں، کون کون جنت میں جانا چاہتا ہے جی وہ کہہ دے سبحان اللہ، تو سبحان اللہ کہنے پہ اس نے آپ کو جنت میں بھی بھیج دی۔ پیغمبر علیہ السلام نے 23 سال اس دین کے لیے مشقتیں برداشت کی ہیں اور اس نے 1 منٹ کے اندر آپ کو جنت میں پہنچا دیا۔ تو ایسے لوگوں کے ہاتھ میں جب دین دیں گے تو پھر تو آپ کہیں گے نا کہ مولویوں نے دین کا بڑا کر، جاہل مولویوں نے دین کا بیڑا غرق کیا ہے جن کو دین کی حقیقی تعلیمات سے آگاہی نہیں۔ کہنے لگا کہ مولوی بھی ہو جاہل بھی ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا دیکھیں میں سود لیتا ہوں، میرا سود لینا ٹھیک ہے یہ غلط ہے؟ وہ کہنے لگے جی غلط ہے۔ میں نے کہا اگر غلط ہے تو بتائیں یہ علم ہے یا جہالت ہے؟ میرا سود لینا یہ علم ہے یا جہالت ہے؟ کہنے لگے جی جہالت ہے۔ تو میں نے کہا جہالت والا جاہل ہوگا یا عالم ہوگا؟ کہنے لگے جی جاہل ہوگا۔ میں نے کہا پھر فیصلہ ہو گیا، جو بندہ بھی اللہ کے دین کے
یاد رکھیں پیغمبر علیہ السلام کے دور میں کوئی مولوی اور عام بندے کا فرق نہیں تھا. جو مسلمان تھا وہ کلمہ گو تھا, اس کے لیے ضروری تھا کہ اس نے سارے کے سارے دین کو زندہ کرنا ہے. اب اگر ایک بندہ دین کے نام پر لوگوں کو گمراہ کرتا ہے یا اس کا مقصد یہ ہے کہ میں نے پیسہ کمانا ہے, تو وہ جانے اللہ جانے اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے. لیکن آپ کسی پہ ہٹ کر کے یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ وہ فلاں وہ بھی سود لیتا ہے, وہ بھی لیتا ہے, میں لے لوں تو کیا فرق ہے. آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ پننوار کے اندر اگر 1100 میں سے 1000 میں سے 999 آدمی جائر ہیں, سودی ہیں, حرام کھاتے ہیں, سارے کرتے ہیں, تو میں نے تو اچھا بن کے دکھانا ہے نا, اپنی ذات کے لیے اچھا بن کے. میں نے خود کو اچھا ہونا ہے, انہوں نے اپنی قبر میں جانا ہے, میں نے اپنی قبر میں جانا ہے. میرا کام ہے ان کو سمجھانا, اگر وہ سمجھتے ہیں تو ٹھیک ہے, نہیں سمجھتے تو اللہ جانے وہ جانے. اللہ نے تو اپنے حبیب کو بھی یہ فرمایا ہے وما علیک الا البلاغ, محبوب آپ کے ذمہ ہے پیغام پہنچا دینا, آپ نے پہنچا دیا, آپ کا فریضہ ادا ہو گیا. اب یہ نہیں ہے کہ میں اس کو گالیاں بھی نکالنا شروع کر دوں, یہ بھی کہنا شروع کر دوں وہ برا وہ برا وہ برا, میں بھی برا. کوئی دعوت دینے کے لیے آ جائے اس کو کہو جی آج سارے سن لیتے ہیں, تو صرف میں ہی نظر آیا ہوں, مجھے دعوت دینے کے لیے. اور بھائی وہ جو بات کرنے آیا سن تو لو, عمل کرنا یا نہ کرنا وہ تو بات کی بات ہے, اس کی بات بیچارے کی سن تو. تو معزز سامعین, اللہ کے ساتھ رشتہ اور تعلق جوڑیں, اللہ کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑیں. آپ چل کے جائیں گے تو اللہ رب العزت دوڑ کے آئیں گے. اللہ فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ اے موسیٰ, میرا جو بندہ میرے ساتھ سرگوشی کرتا ہے میں کان لگا کے, مطلب یہ کہ توجہ کے ساتھ اس کی بات سنتا ہوں, اور جو میرا ذکر کرتا ہے میں مصیبتوں میں اس کی مصیبتیں دور کرنے والا بن جاتا ہوں, اور اس کی بیماریوں میں اس کے لیے شافی بن جاتا ہوں, اس کو اپنے قریب کر لیتا ہوں. سب سے پہلے یہ تو ہے کہ بندہ اللہ کے قریب ہونا تو چاہے, اگر نہیں ہو رہا تو کم از کم اپنے لیے دعائیں تو کرے کہ اے اللہ مجھے قریب کر لے, اے اللہ مجھے اپنی محبت عطا کر دے. جس بندے کا ارادہ یہ ہے, 11 بجے کا ٹائم ہے, جس بندے کا ارادہ یہ ہے کہ میں نے زور کی نماز بھی نہیں پڑھ لی, اور وہ اللہ کو کہے اللہ مجھے قریب کر لے, تو پھر ایسے بندے کی عقل پہ ہم کیا کریں. اور جو بندہ ذہن میں ہے میں نے زور کی نماز نہیں پڑھنی, پہلے ارادہ کیا ہوا ہے, پھر اللہ کو کہتا ہے کہ یا اللہ میری توبہ, میں اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں, ایسے بندے کی توبہ قبول ہوتی ہے. مولا علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ توبہ اس وقت تک قبول نہیں ہوتی جب تک بندہ اپنے گناہوں پہ نادم اور شرمندہ نہ ہو, اور جس ڈٹائی کے ساتھ وہ پہلے گناہ کیا کرتا تھا اس بہادری کے ساتھ وہ پھر نیکی کے کام نہ کرتا. نیکی کے کام کرنے نہیں, ارادہ نہیں, نیت نہیں, تو ایسے توبہ کرنے سے توبہ قبول ہے نہیں. معزز سامعین, اللہ رب العزت رحیم ہے, رحمان ہے, حنان ہے, منان ہے. آپ جائیں غلاف کعبہ پہ دیکھیں, اللہ کے 2 نام بڑی کثرت کے ساتھ لکھے ہوئے ہیں, حنان اور منان. حنان اور منان کا مطلب کیا ہے؟ حنان کا مطلب یہ ہے کہ ایسی شفقت کرنے والا جو اپنے سے کسی کو دور نہ ہونے دے. اللہ اپنے بندوں کو اپنے سے دور نہیں ہونے دیتے. اللہ رب العزت کبھی تکلیف دے کے, کبھی بیماری دے کے, کبھی مصیبت بھیج کے بندے کو قریب کرنا چاہتے ہیں کہ میرے بندے تو کدھر جاتا ہے, تیرا درد تو یہ ہے, تمہیں اپنا تعلق تو میرے ساتھ محسوس کرنا. اور یاد رکھیں جو بندہ مسلسل دین سے دور ہے, اب اس کی پریشانیاں اور مصیبتیں بھی ختم ہو گئی, تو سمجھ لو اللہ اس سے ایسے ناراض ہو گئے کہ اب اللہ اس کی طرف نگاہ بھی نہیں فرمانا چاہتا. میں نے پہلے بھی بتایا کہ اللہ نے تو قرآن میں فرمایا ہے کہ اگر لوگوں سے اس بات کا اندیشہ نہ ہوتا کہ وہ سارے کافر ہو جائیں گے, تو میں کافروں سے جتنا ناراض ہو کے ان کو اتنی دولت دیتا کہ ان کے گھر کی چھتیں بھی سونے اور چاندی کی ہوتی, ان کے دروازے گھر کے وہ بھی سونے اور چاندی کی ہوتے, اور جہاں پہ وہ ٹیک لگا کے بیٹھتے ہیں وہ بھی سونے چاندی کے ہوتی, اتنی دولت ان کو دیتا. تو اللہ کے ہاں دولت کی کوئی ویلیو نہیں. جو بندہ دین سے دور ہے اگر اس کو دولت ملتی ہے تو یہ اللہ کی ناراضگی کا بہت بڑا سبب ہے. اور یاد رکھیں مصیبت اور تکلیف جس بندے پہ آتی ہے, ہو سکتا ہے کہ یہ بندہ اللہ کی طرف رجوع کر جائے, لیکن جس بندے پر مصیبت اور تکلیف بھی نہیں آتی, پیسہ بھی بہت ہے, ایسے بندے کے لیے بڑا مشکل ہے کہ یہ دوبارہ سے اللہ کی طرف رجوع کرے. تو معزز سامعین, اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو, اپنے رشتے کو مضبوط بنانے کی کوشش
کوشش کرے۔ بخاری شریف کے اندر ایک روایت ہے، وہ سنا کے بات ختم کرتا ہوں۔ ایک آدمی نے 100 قتل کیے، بخاری شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ اس کے بعد اس نے توبہ کی، سچے دل سے توبہ کی، وہ نیکیوں کے شہر کی طرف چلا، راستے میں اس کا انتقال ہو گیا۔ اب جنت کے فرشتے بھی اس کو لینے آئے، جہنم کے فرشتے بھی اس کو لینے آئے۔ جنت کے فرشتے کہتے ہیں کہ ہم لے کے جائیں گے، جہنم کے فرشتے کہتے ہیں ہم لے کے جائیں گے، اس نے 100 بندوں کو قتل کیا ہے۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ زمین کی پیمائش کرو، اگر تو یہ پہلے علاقے کے قریب ہے تو اس کو جہنم میں لے جاؤ، اگر یہ نیکیوں والے علاقے سے قریب ہے تو اس کو جنت کے اندر داخل کر دو۔ اللہ تو دلوں کے حال جاننے والے ہیں، اللہ کو معلوم تھا کہ یہ بندہ سچے دل سے توبہ کرنے والا ہے۔ اللہ نے زمین کو حکم دیا کہ تو نیکیوں والے شہر کی طرف سمٹ جا، نیکیوں والے شہر کی طرف زمین سمٹتی ہے، فرشتے پیمائش کرتے ہیں، نیکیوں والے علاقے کی یہ بندہ قریب ہوتا ہے، اللہ رب العزت اس کو بھی جنت میں داخل کرا دیتے ہیں۔ تو اللہ تو اتنے رحیم ہے، اللہ تو اتنے کریم ہے، تو ہم ایسے رحیم اور کریم سے اپنا رشتہ کیوں چھوڑیں؟ معزز صاحب، دین کو بھی اپنانا ہے، اللہ کا نام بھی لینا ہے صبح اور شام، جیسے اللہ نے فرمایا یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں وہ لیٹے بھی بیٹھے بھی صبح شام اللہ رب العزت کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کا نام لیتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی تیرے حق کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پکی اور سچی اتباع نصیب فرمائے اور آپ کی سنتوں پر مٹنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا